بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال ہے کہ اگر ایسے شخص سے قرض لیا جائے کہ جس کا کاروبار ناجائز ہے، جس کی آمدنی حرام ہے، تو کیا اس سے قرض لینا جائز ہوگا؟ جی دیکھیں بھائی، کہ جس کے بارے میں معلوم ہے کہ بھائی اس کا کاروبار حرام ہے، اس کی آمدن جو بھی ہو رہی ہے وہ ناجائز اور حرام طریقے سے ہو رہی ہے، تو جس کو فقہی اصطلاح میں ملک خبیث کہا جاتا ہے، ناپاک ملکیت کہا جاتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس سے نہ لیا جائے، آپ اس سے نہ لیں، اور اس کے لیے دینا بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر مجبور ہے، لینے والا لے رہا ہے، قرض لے کر کے پھر آگے اپنا کاروبار کوئی چھوٹا سا کاروبار کرے گا، تو پھر اس کاروبار کے ذریعے یہ جو قرض لینے والا ہے، چھوٹا دکاندار ہے، تو اس کے لیے تو اس قرض لے کر آگے کاروبار کرنا، وہ نفع اس کے لیے تو حلال ہو سکتا ہے، مگر دینے والے کے لیے تو جائز نہیں ہے، اور اس کو کوئی ثواب بھی نہیں ہوگا۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ قرض لینے والا بھی اس شخص سے قرض نہ لے جس کی آمدنی، جس کا کاروبار جو ہے، معیشت، وہ حرام اور ناجائز طریقے سے ہے، تاکہ اس کی حوصلہ شکنی ہو جائے، اس کا حوصلہ پست ہو جائے، سمجھا، اور اس کا حوصلہ مایوس ہو جائے کہ بھائی آپ لوگ جو ہیں، آپ کا کاروبار صحیح نہیں ہے، اس لیے ہم آپ سے کوئی لین دین بھی نہیں کریں گے، آپ سے کوئی قرض بھی نہیں لیں گے۔ ایک بات اس کا یہ جواب ہو گیا۔ اور دوسرا بھی ایک سوال ہے کہ کیا جس شخص کو قرض دیا گیا ہے، اب وہ شخص قرض اتار رہا ہے اپنی حرام آمدنی سے، تو کیا یہ اس کی حرام کمائی سے، حرام آمدنی سے قرض لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیں، اگر آپ جانتے ہیں جس کو آپ نے قرض دیا تھا، اب آپ جانتے ہیں، آپ کو علم ہے کہ بھائی یہ جہاں سے جس اپنے کاروبار سے قرض اتار رہا ہے، قرض ادا کر رہا ہے، آپ کو یقین ہے کہ بھائی یہ جو ہے ناجائز اس کے سارے کام ہیں، حرام اس کی آمدن ہے، تو آپ اس سے نہ لیں، اسے آپ کہیں کہ بھائی اپنے کاروبار کو سیدھا کریں اور اپنے حلال آمدنی اور حلال کوئی کاروبار کریں، اس سے ہمیں اپنا قرض ادا کریں، ہم نے آپ کو حلال اپنی ملکیت میں سے قرض دیا تھا، تو آپ بھی جو قرض ادا کر رہے ہیں، ہمیں قرض اتار رہے ہیں، وہ اپنے حلال کاروبار سے ہمیں قرض دے دیں۔ ہماری بات سمجھ میں؟ اس کا یہ جواب ہے۔ ویسے آج کل کے دور میں بھائی قرض دینا بہت مشکل بات ہے، بھائی جو دے رہا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں بھائی یہ بڑی نیکی کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے، تو بہت مشکل ہو جاتا ہے بے قرض دینا، اس کے بعد پھر قرض جب واپس آتا ہے تو اس میں بہت ساری دشواریاں اور مسائل آتے ہیں، اور وہ وقت پر بھی جو ہے اپنا نہیں آتا ہے۔ اس میں تھوڑی سی ایک بات بتا دوں میں، کہ جس شخص نے کسی کو قرض دیا، مثال کے طور پر بھائی دو ماہ کے لیے، کہ بھائی 2 ماہ کے لیے آپ کو قرض دے رہا ہوں 1,00,000 روپے، اس کے بعد میں آپ سے واپس لے لوں گا۔ اب اگر یہ شخص یعنی قرض دینے والا اگر اس سے پہلے مطالبہ کرے، مدت کی گزرنے سے پہلے مطالبہ کرے اپنے قرض کی وصولی کا، تو کر سکتا ہے، کیونکہ یہ کوئی کاروبار کو لین دین نہیں ہے بھائی، کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ خالص ایک احسان ہے، تو جب تک احسان کر سکا اس نے کیا۔ اب اگر قبل از وقت یہ مطالبہ کرتا ہے تو کر سکتا ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا ایک لطیفہ یاد آئے گا چھوٹا سا، کہ کسی نے قرض مانگا کہ بھائی مجھے قرض دے دیں، کسی امیر کے پاس آیا، بڑے تاجر کے پاس آیا، اس نے کہا ہم آپ کو قرض نہیں دیں گے۔ کہتا بھائی کیوں؟ قرض آپ کیوں نہیں دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت دیا ہے۔ کہتا جی دیکھو نا، فائدہ کیا، آپ کو قرض دیں گے تو جھگڑا ہو جائے گا، تو پھر ہم جھگڑا کیوں اٹھائیں، بعد میں آپ ادا نہیں کریں گے ٹائم پر، مسئلہ ہو جائے گا، اس سے اچھا ہے کہ قرض نہ دیں، سمجھا۔ تو وہ کہتا ہے یار آپ کو ثواب ملے گا۔ کہتا بھائی ثواب ملے گا، میں ابھی جاتا ہوں مسجد میں، جا کے 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، اور ثواب جو ہے میں کما لیتا ہوں۔ تو بہرحال یہ تو ایک بات ہے، لیکن ہو ایسے گیا بھائی آج کل قرض دینا بڑا مشکل ہو گیا ہے، اگرچہ اس کی بھائی بڑی نیکی بھی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں، یہ تو ایک لطیفہ تھا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعاتاً ان کو ضرورت ہے، بالکل آپ کو پورا یقین ہے کہ یار یہ ضرورت مند ہے، تو قرض حسنہ کی بڑی تعریف آئی ہے، اقرض اللہ قرضا حسنہ،
آپ اللہ کو قرض گویا کہ اللہ کے بندوں کو آپ قرض دے رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بہت اجر ملے گا، لیکن پھر ساتھ میں صبر اور برداشت اور تحمل بھی ہو بھائی۔ تو اگر دے رہے ہو تو ہو سکتا ہے آگے والا ضرورت مند یا آپ کے وقت پر پورا اترے گا یا نہیں اترے گا، اس لیے پھر برداشت اور تحمل اس سے کہیں زیادہ ہو جتنا آپ قرض دے رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من يتخذ خاطئة